اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم داتا کی نگری اور یونیورسٹی آف کبوتر پروری لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، لاہور سے شالمی سے میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں استاد عدنان سنی، جو کہ استاد رانا عصمت علی ککو ان کے وہ شاگرد بھی ہیں اور چودھری سخی محمد بٹی پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے. دوستو، آپ کی نشر و اشاعت کے شعبہ کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا کردار ہے اور ساتھ ساتھ یہ خود شوق بھی کرتے ہیں. تو آپ سیگمنٹ کو آگے بڑھانے کی طرف میں کہ آپ دوستوں کو ذرا کیمرہ اپنی طرف کریں. جی میں اپنی طرف کر لیتا ہوں. تو اس کو لوگوں کو آپ دوستوں کو شوق ویسے دوستوں کو پہلے بتاتا چلوں کہ کئی بار میں نے اس برڈ کا شوق کروایا ہوا ہے. یہ بیسیکلی میرے پاس یہ 72 نمبر بریڈ میں سے ہے اور اس کا کڑی کا نمبر بھی 72 ہے اور اتنا بریڈر یہ کبوتر ہے کہ اس کبوتر کے بچے اڑا رہے ہیں، یہ بھی بچے اڑا رہے ہیں، یہ 8ویں ہاتھ آج بھی بچے اڑا رہے ہیں. یہ کس نسل سے یا کس بریڈ سے یہ کبوتر تھا؟ یہ اس کا جو دادا تھا وہ میں نے چھوٹا سا اتنے سے بچے کلی کے باندھ کلی کے ٹیڈی کبوتر ٹیڈی ہے. بیسیکلی یہ استاد جو سخی محمد بٹی والا ٹیڈی کبوتر ہے. اس بلڈ لائن سے اس کا تعلق ہے. کر کے لوگوں کو دکھاؤ یار، ذرا لوگوں کو ذرا نزدیک کر کے اس کو. یہ دوستو میں اب سائڈ پہ ہوں تو باتیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے بھی رہیں گے. تو یہ عدنان بھائی جو ہیں یہ آپ کو کبوتروں کا آپ شوق کروا رہے ہیں. سب سے پہلے جی یہ دیکھ لیں جی آپ اس کی آنکھ دیکھیں اس کبوتر کی. بڑی میں اتنا مجھے سمجھ تو نہیں ہے مگر ٹیڈیوں میں بڑی یونیک آنکھ ہے، یہ ایک منفرد سی آنکھ ہے یہ عدنان بھائی. ایسے ہی دادا جی یہ جب شروع سٹارٹ میں ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ینگ جب ہوتے ہیں تو گلابی ڈورے کے ہوتے ہیں. اچھا. یہ اس ٹائم اس کبوتر کی ایج ان سی ہے نا 8 یا 9 سال کے لیے. اچھا. یہ پرانے ہو کے تو پھر یہ آنکھوں میں جالی بھی لے کے آتے ہیں، زرے دار آنکھیں بنا دیتے ہیں، آنکھوں کے رنگ بھی چینج ہوتے ہیں ان کے. تو یہ ہیرا کہاں سے آیا یار آپ کے پاس؟ یہ ہیرا آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ گھر کا نکلا ہوا ہے. اچھا. گھر کا پٹھا ہے. اور اس کا جو دادا تھے نا وہ بچے میں نے خریدے تھے سخی محمد بٹی سے 2004 میں. ماشاءاللہ. یہ اس دور میں خریدے ہوئے اور اس وقت میں نے بنائے تھے 5 سے 6 پیر. صحیح. اور مجھے جس بندے نے لے کے دیے وہ مزنگ کے رہنے والے تھے، استاد چودھری اسلم، اور جو مشہور تھے وہ استاد یاوے کے نام سے مشہور تھے. استاد جو سخی محمد بھٹی صاحب کی چھت پہ بھی کافی عرصہ وہ کبوتر پروری کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے پھر لے کے دیے. انہوں نے مجھے یہ لے کے دیے، کہتے کہ یار نہیں کوئی ٹائم آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور ان کبوتروں کو انہی میں آپس میں ہی گھمانا ہے، باہر سے پر نہیں آپ نے ان کے اندر شامل کرنا، جتنا مرضی اچھا کبوتر ہو. یہ 2 باتیں جو سی نا ان کی میں نے یہ اپنے ساتھ باندھی. ایک سوال آتا ہے کہ جس طرح مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دوسرا کو پر نہیں شامل کرنا، تو ان بریڈنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کو؟ نہیں پڑتا. اچھا. یہ دنیا کی واحد بریڈ ہے. یہ جلدی پہلی بار یہ سن رہا ہوں. یہ ہاں جی، یہ میں بڑے سوکھ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد بریڈ ہے جو جلدی کہیں خراب نہیں ہوتی. کیونکہ چوئی سخی محمد بٹی صاحب کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ یہ 4-5 بریڈیں مکس ہو کے یہ مرکب ہے، یہ پراپر کوئی بریڈ نہیں ہے. اچھا. یہ مرکب ہے. اچھا.
اچھا اچھا اس میں کمانگر بھی ہیں، اس میں مسے بھی ہیں، اس میں اور جو اس آپ نے 2-3 بریڈز کے نام لیے جو اس ٹائم میرے نہیں آ رہے ذہن میں، صحیح صحیح. تو یہ مرکب ہے. اچھا 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 یہ مرکب کی وجہ سے جلدی خراب نہیں ہوتے، صحیح. اور یہ دنیا کی واحد ایک ایسی بریڈ ہے کہ یہ محتاج نہیں ہے کسی کے. صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ دسترخوان پہ اچار کا کام کرتے ہیں. کھانا اگر مزیدار نہیں بھی بنا ہوا نا تو دسترخوان پہ اچار ہے ساتھ رکھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. تو آپ پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں گے. تو اس کا باڈی سٹرکچر آپ عدنان جان آپ کا ظاہر ہے، میرا تو جی جی سبجیکٹ ہے میرا. جی جی یہ پریل کا ایک لفظ میں سنتا ہوں اکثر نا، پریل، کبوتر پریل ہے. جی جی اس کو ذرا ڈیفائن کریں تھوڑا سا پریل کے حوالے سے. پریل، اس کو فرنٹ کیمرے پہ ہی آ جاتے ہیں. چلیں. ہاں، یہ پریل کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ پر زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی ہڈی کندے میں کمال ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ جو پریل ہوتے ہیں نا، پریل جن کو کہتے ہیں، وہ پروں کی شیپ ہوتی ہے اصل میں میرے نزدیک. ہر بندے کی اپنی اپنی کبوتر پروری ہے اور ہر بندہ اپنے اینگل سے کبوتروں کو دیکھ رہا زیادہ ہے. موسٹلی لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جس کبوتر کے جسم کے اوپر پر زیادہ ہو، نہیں، گوشت کم ہو. ایسے نہیں ہوتا. اچھا. پریل ہم اپنی لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ کبوتر کے پروں کا سائز چڑھاؤ، ان کی جو بنتر ہے جس طرح وہ چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے. ایک کبوتر میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، آپ دیکھیں گے. تو دوستو، یہ میرے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ آج میں بھی سیکھنے کے مراحل سے، ظاہر ہے مجھے یاد ہے نوید کالیا، خلیفہ نوید کالیا، آپ لاہور، انہوں نے ایک موقع کے بات تھا کہ لالا جی کو کبوتر پکڑنا بھی نہیں آتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دوستوں کو جو ہے نا، میں ان سے رہنمائی لیتا رہوں. اور یہ بڑی ایک یونیک چیز آج دیکھنے کو ملی ہے کہ اس بریڈ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں بھی لگے ہوئے، حالانکہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے، اور واقعی یہ دلائل کے ساتھ یہ بات ہے کہ ایک ہی خاندان میں شادیاں، ایک ہی خون کا آپس میں مکس رہنا، یہ آگے جا کے مطلب خرابیاں پیدا کرتا ہے. مگر ساتھ ہی پھر عدنان بھائی نے یہ رہنمائی کی کہ جو سخی محمد بھٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرکب ہے، یہ منفرد ایک بریڈ نہیں ہے، یہ ایک مرکب ہے. یہ 5 6 7 جو ہے نا مسالہ جات، ان کو مکس کر کے پھر ایک مسالہ بنایا، اور ایسا مسالہ بنایا گیا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جو چکھے گا اس سے وہ مزہ کرے گا، جو چکھے گا اس سے وہ مزہ کرے گا. تو واقعی جی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کبوتر کا جسم، جان، ماشاءاللہ، ہڈی اس کا کندہ شندہ، یہ تو خیر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ میں استاد تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کبوتر پروری کا پتہ ہے اتنا زیادہ. 8ویں 9ویں 10ویں کلی میں جی جی میاں صاحب جو تھے نا، میاں نذیر مرحوم، جی جی، وہ اس طرح کا پر جو ہے، یہ جو پر ہے نا دوستو، آپ اس میں سینٹر والا کلی آپ کو ذرا تھوڑی سی لمبی نظر آ رہی ہے، 9واں پر بڑا ہم جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح دوم ہے اس کا، آپ دیکھیں تو بڑی اس کی سلیم دوم ہے، ایک پتے والی دوم جسے آپ کہتے ہیں. جسم بھی جو ہے بڑا، یہ اگر آپ دیکھیں، میں ادھر رکھ دیتا ہوں، آپ کو مائک بھی کام کرتا رہے گا. کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس کبوتر کا شوق میں بھی آپ کو کرواؤں کہ یہ اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں، آپ میں دوبارہ شوق، یہ تھوڑا سا میرے بچے، یہ دوستو ظاہر ہے یہ بریڈر کبوتر ہیں. تو یہ آپ اس کی آنکھ دیکھیں. اب ذرا یہ ہے کہ رات کا ٹائم ہے، اس میں رات میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیپل ہے نا، یہ اندر والا جو بال ہوتا ہے، آئی بال جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ ذرا ڈائلیوٹ ہوتا ہے اندھیرے میں. آنکھ کیمرہ ہے، رات کو ظاہر ہے کم نظر آتا ہے، تو پھر اس کا اپرچر کھلتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. کندہ اس کا دیکھیں اس کبوتر کا، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں. لالا جی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کبوتر پرور نہیں ہیں. ان کے آپ نے جس طریقے سے کبوتر ہینڈل کر کے پکڑا ہوا ہے اور جس طریقے سے آنکھ اور پر کھول کے دکھا رہے ہیں، نہیں تو یہ یار نا اس کے بغل کے پروں کو آپ،
اب بغل کا بڑا عمل دخل ہے دوستو، تھریٹیکلی یہ بات ہے کہ بغل جتنی گھنی بھری ہوئی بغل ہوگی، بغل میں ہی ہوا بھری جاتی ہے، پھر کبوتر کا اپ ڈاؤن ہونا، یہ ایک تھریٹیکلی جو ہے نا، اگر آپ جاز کی تھیوری کو دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. ماشاءاللہ جی عدنان بھائی مزہ آیا یار. ٹھیک ہے جی، صحیح بات ہے. اللہ پاک آپ کو نصیب کریں، اس کی لمبی عمر ہو. اور پھر دوستو اس کے کندھے آپ دیکھیں اس کبوتر کے، پکڑے اس میں کے تو شولڈر اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ بغلوں کی طرف یہ جا رہے ہیں، پہلوانوں کی طرح کندھے ہیں اس کبوتر کے. اور جسم بھی اتنا مطلب اتنا کوئی زیادہ موٹا نہیں ہے. پریل میرا جو رہنمائی لوگوں نے کی کہ زیادہ پر اس پہ زیادہ ہیں اس کے، تو ماشاءاللہ جی عدنان بھائی بڑا مزہ ہے. کبوتر جب ویٹ لیس عدنان ہوگا، بھائی آپ ڈبے کو ادھر لیں، آپ کیمرہ مجھے دیں، میں کیمرہ پکڑوں گا. جب کبوتر ویٹ لیس ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی پر زیادہ ہوں گے. تو دوستو آپ میری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. غضنفر بھائی آپ کے کیا رہیں، خیریت سے ہیں؟ عمر بھٹا ہے جی، خان بہادر صاحب ہیں. اچھا 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 اچھا، کیا رہیں جی خان بھائی، آپ ٹھیک ہو؟ تراب بھائی تھے ہمارے ساتھ، اس طرح قادریہ پیجن کلب ڈی جی کے وہاں سے دوست تھے. نہیں ادھر ہیں آپ، ایسے ہی ہے. مگر اس کا کلر اس کا کوئی ڈفر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چوہی صاحب کے بعد ہی مرکب ہے، کوئی بیچ میں سے پھیکے نکلتے ہیں، کوئی گہرے نکلتے ہیں، بس پھیکے گہرے جو ان سے نہ چلتے رہتے ہیں. جو 10 نمبر ہے نا، جو میرے پاس ہیں 10 نمبر، وہ زیادہ تر اس طرح گہرے کلروں میں. ان میں کوئی ڈب والوں کا بھی کوئی ٹچ مچ ہوگا کہیں، کوئی اس کی اوپر والی جو جسم کی اس کی جسامت ہے. ہاں جی، یہ اگر آپ دیکھیں نا، اس کا کلر اوپر سے دیکھیں جی. تو یہ دوستو آپ نا اس طرف ہو کے نا، یہ اپنی چھاتی کے ساتھ اس طرف ہوں، تھوڑا سا نا اس طرف ہوں، تاکہ بیک پہ یہ آئے نا پھر کبوتر. یہ دوستو آپ کبوتر سامنے دکھائیں نا، ویسے کبوتر ایسے کر کے. یہ دوستو اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں، اس کا ہم آپ کو شوق کروانے جا رہے ہیں. رات کا ٹائم ہے دوستو، اکیلے یہ میرا بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی ہے چھوٹا، اللہ اسے جزا دیں. اور اس نے مجھے دعوت دی، لالا جی نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس خلوص کا اظہار کیا، میں رہ نہیں سکا کہ میں آج آپ دیکھیں کہ میں بڑے دور سے، آپ یہ سمجھیں کہ بارڈر سے میں یہاں آیا ہوں، اتنا دور گھر ہے میرے بیٹے کا. تو اس کی آنکھ دکھائیں آپ. اب یہ دیکھیں دوستو، اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں آپ کو جو پہلا کبوتر، اب میں اتنا کبوتر پرور نہیں ہوں. لقمان ڈار ہیں جی، بہت سارے لوگ ہیں، شانی خان ہیں. اب اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آئے گا. اب ہے یہ بھی ٹیڈی ہے، چونکہ یہ بھی ہے 1.5 سال کا. اچھا اچھا اچھا. جب یہ 7 یا 8 سال کی ایج میں جائے گا، اور اس نے بھی ویسی آنکھیں جالی دار بنانی شروع کر دینی. زیادہ نہیں کرے گا، تھوڑی کم ضرور ہوں گی، لیکن زیادہ اگر نہیں کرے گا تو کم تو ضرور ہوں گی، لیکن جالیاں ان کی بنتی ہیں پرانے ہو. اچھا پرانے ہو. ہاں، اور اگر اس کو ہم دن میں اس ٹائم دیکھیں گے نا 1.5 سال کی ایج میں، تو باریک ذرے جو ان سے ہیں نا، وہ آپ کو کیمرے کی آنکھ میں بالکل نمایاں ہوں گے. راجہ بھائی کیا حال ہے؟ راجہ جان اس کا کنڈا دکھائیں. یہ دوستو اب اس کبوتر کا آپ کنڈا دیکھیں تو ظاہر ہے دوستو، جہاز کو اگر کوئی چیز لے کے اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے ونگ ہوتے ہیں. اس طرح پرندوں میں ان کے ونگ ہیں، ان کے کنڈا جسے آپ کہتے ہیں. اب اس کی اب آخری کلیاں اس کی آپ دیکھیں، ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں اس کبوتر کا آپ. زبردست. کیونکہ یہ 10 نمبر ہیں، ان کے اندر ایک بڑی کامن چیز آتی ہے. یہ لال جو چھٹے ہیں، یہ شاید آپ کو اس میں کیمرے کی آنکھ میں شو ہو رہے ہوں. کہ یہ لال شیڈ آتے ہیں. یہ ایک منٹ، یہ دوستو ایک لال شیڈ کی بات ہوئی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو براؤنش جو ہلکا شیڈ جو ہے یہ نظر آ رہا ہو. یہ کیا، یہ بھی کوئی خاص چیز؟ یہ مسے کبوتر تھے. مسے کبوتر جو مستریوں والے مسے کبوتر ہوتے تھے نا، اچھا، وہ لال شیڈوں کے ہوتے تھے. اچھا.
شولڈر کے اوپر ادھر پروں کے اندر زنگالی پر جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہاں مطلب زنگ والا رنگ بھی یہ ہاں دیتے جی، ہیں، ٹھیک ہاں ہے. جی. اچھا اچھا اچھا. کئی کبوتر ہوتے ہیں جو گردن سے بھی پورے نا ہوتے کلسرے ہیں لیکن لال شیڈ مار رہے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام جنزے بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو یہ دوستو ذرا رات کا ٹائم ہے، کوئی ٹائم اس طرح کا بنا ہے کیونکہ یہ عدنان بھی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے دن کو، تو میری بھی ایک آدھ دو دن مصروفیات رہی ہیں. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ جلو موڑ کپ 11 نال 12 استاد اخلاق احمد خان پارٹی سے تعلق رکھنے والے استاد عارف صدیقی، استاد ملک غلام اور رحمان، استاد حاجی گجر، استاد ثناء اللہ ہیں، غالباً ثناء اللہ ہاشمی ہیں، یہ تمام دوست احباب اسے آرگنائز کر رہے ہیں. اب اس کنڈے کو بھی آپ دیکھیں، دوسرے کنڈے کو، اب اس کا اوپر سے اگر آپ کلر دیکھیں، میں نے آگے نا یہ اس طرح ڈب والوں کی شیپ نہیں وی سی بنتی ہے یہاں پہ. ماشاء اللہ کمال کی چیزیں ہیں جی عدنان بھائی. بس ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور عدنان جی اور کون سا کبوتر ہے ذرا بتائیں آپ؟ تو دوستو ساتھ ساتھ آپ کبوتر بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ کل کا جو وقت ہے شام کا، کل میری خوش قسمتی کہ ایک چھت کے نیچے بہت سارے پرانے ملنے والے دوست احباب جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی. یہ ایک اور کبوتر لائے ہیں عدنان بھائی. اب اس کی کلر میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. یہ اگر آپ دیکھیں، یہ 41 نمبر سامنے دکھائیں ذرا، یہ ان کے 41 نمبر کبوتر ہیں جی، ہیں یہ بھی ٹیڈی ہیں. اب اس کے کلر میں، اس کی چھاپ میں آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا. یہ جو صحیح صاحب والے جو جونسرے ٹیڈی تھے، اس کا جو سر ہے جی جی یہ ان کبوتروں کی طرح لگ رہا ہے. ہاں جی. یہ 41 میں سے زیادہ تر نا جونسرے نکلتے ہیں. اچھا. ایک بڑی منفرد آپ کو میں بات بتاؤں ان 41 نمبروں کی. جس دوران میں لے کے آیا نا 2004 کے اندر 41 نمبر بھی آئے، تو جب 41 نمبر بڑے ہوئے تو ان کو لگایا میں نے آپس میں 41 نمبروں کو. تو وہ تیسری چوتھی جولی کے بعد نا انہوں نے نکال دیے بطخ پیرے بچے. یہ ایک آدمی نے نا لقمان ڈار ہیں، جی جی لکھتے ہیں میسج کمنٹس میں لکھتے ہیں، لالا جی پرندے بھی آپ کی طرح نفیس ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب کریں. ہاں جی عدنان بھائی. تو جب آج سے 20 سال پہلے لگا لیں، ہلکی عمر تھی تو پیسے اس وقت کھلے آپ ڈلے ہوتے دوستوں تھے. کو آواز صحیح آ رہی ہے یار؟ کوئی دوست کمنٹ کریں، آواز تو آپ کو صحیح آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں آئے یہ بڑا سینسٹیو ہے، مائک رکھیں آپ ذرا تھوڑا سا. 2004 میں بچے وغیرہ لے کے آئے، وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ظاہری بات ہے کہ اس دور کے اندر آج سے 20 سال پہلے تو جب اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ بچہ ہے، یہ لے کے آ رہا ہے، جو حساب سے کبوتر بچے وغیرہ لے کے آ رہا ہے، تو ان سب کا ہوا کہ یار جا کے ہم بھی دیکھیں ٹیڈی کون سے لے کے آئے. جب انہوں نے آ کے دیکھے، ان کو جب بطخ پیرے بچے میں نے دکھائے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہتے یار یہ 2 نمبر آ گئے کبوتر، یار یہ 2 نمبر آ گئے یہ کبوتر. بطخ پیرے سے کیا مراد؟ یہ جو پیروں کی جھریاں ہوتی ہیں نا، اس میں مطلب ہے جو بطخ کی طرح ہاں، جڑی ہوتی ہیں. یہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا 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 اچھا. اچھا تو میں نے کیا کرنا، وہ بچے اٹھانے میرا بھی وزن ہو جاتا تھا ذہن. جب اتنے سینئر استاد اس ٹائم کہتے ہوتے تھے کہ یار نہیں غلط آ گئے، میں نے وہی بچے نا انہی کو دے دینے کہ جاؤ اڑاؤ. جب اڑنے ان کے پاس تو وہ اتنے سینئر ماشاءاللہ وہ پھر آ جاتے تھے گھر، یار اس کے ساتھ کے ہمیں اور دو. میں نے توجہ چھوڑ دی. آج سے میں جو بات کرنے کا، یہ بتانے کا جو ٹاپک ہے، آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہمارے پارٹی میں اور ہمارے کبوتر پروری میں ایک بہت سینئر اور بڑا زبردست ایک نام ہے لاہور کا، استاد میاں ندیم بشیر صاحب. بے شک. تو انہوں نے اپنے فیس بک آئی ڈی کے اوپر استاد حاجی غلام محی الدین عرف مصری الدین صاحب کا بلیک اینڈ وائٹ جو انٹرویو تھا، وہ پتہ نہیں آج سے کون سے سن میں بنا ہوا ہوگا،
وہ انہوں نے اپنے آئی ڈی پہ چڑھایا. تو میرا فیس بک دیکھتے دیکھتے میرے ایک دم نظروں سے جب گزرا, میں نے کہا یہ تو سعد مصری دین صاحب ہے. چونکہ ہم نے بظاہر سامنے آمنے سامنے تو میری نہیں کبھی ہوئی ملاقات. وہ جب ان کے پھر ہوتا تھا کہ یار ان کے تو الفاظ جتنے بھی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے, نئے شوقینوں کے لیے کسی گولڈن ورڈ سے کم نہیں ہوں گے. میں نے غور سے سنا وہ انٹرویو. اچھا, اس میں پلس پوائنٹ کیا ہو رہا تھا کہ وہ ایک تو بول رہے تھے پنجابی, اوپر سے وہ شور تھا پنکھے کا. تو پلس پوائنٹ کیا آ رہا تھا, نیچے انگلش میں ٹرانسلیشن چل رہی تھی. وہ ویڈیو میرے پاس آج بھی موجود ہے اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپلوڈڈ ہے وہ, ماشاءاللہ. تو اس کو ویڈیو کو جب میں دیکھ رہا تھا, ان کا پورا انٹرویو سنا, تو انہوں نے مصری دین صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے رنگ والے کبوتر تھے وہ ہمارے پاس بطخ پیرے بچے بھی نکالتے تھے. پھر میں نے جب ان کے الفاظ سنے نا, پھر ایک دم میرے ہوا کہ پتہ نہیں میرے شاید پڑھنے میں, اسپیل کرنے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرے بڑے ملنے والے ہیں, بہت ہی پیار کرنے والے ہیں. جی لالا جی, پریل کبوتر کا وزن کم ہوتا ہے, دیکھنے میں بڑا نظر آئے گا جیسے وزنی ہے. جب ہاتھ میں چھوڑیں گے تو اپنے پاؤں کھڑا ہوگا, چلے گا نہیں. یہ روزی خان ہے جی, یہ خان بہادر ہیں, انہوں نے خان بہادر ہیں, یہ میرے میگزین میں یہ لڑکا لکھتا بھی رہا ہے. اچھا اسی زمانے. دیکھیں یہ میری وہی بات سیکنڈ ہو گئی نا. میں نے کیا کہا تھا کہ جو کبوتر ویٹ لیس ہوگا وہ آٹومیٹکلی پریل ہوگا. روزی بھائی آپ کے کیا حال ہیں؟ روزی بھائی, میں پرسوں تھا اپنا قصور تھا, تو پہلے میرا آلریڈی پروگرام تھا, میں انوائٹڈ تھا, تو میں نے کہا میں فارغ ہو کے میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا. تو پھر میں ڈیرے پہ گیا, وہاں لڑکا تھا عرفان کا کیا نام ہے, اس نے بڑی خدمت کی. ثاقب بھی نہیں تھا, ظاہر ہے میرا ان سے رابطہ نہیں تھا, تو پھر ان سے ملاقات تو نہ ہوئی. پھر میں بیٹھا ہوں ڈیرے پہ, چائے پی ہے, وہاں وضو کی ہے, کچھ تھوڑی سی پرانی یادیں تازہ کی ہیں. پھر میں تو عدنان بھائی آپ بات کر رہے تھے اس. ہاں جی, تو جب میں نے دیکھا نا, پھر میرے ایک دم ذہن میں کہ شاید میرے اسپیلنگ پڑھنے میں یا سننے میں غلطی. پھر میں نے ریوائنڈ کی, وہ الفاظ ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنے, پھر دوبارہ 3 دفعہ میں نے دوبارہ سنے. پھر جب میں کہ نہیں یار یہ تو واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بطخ پیرے بچے نکلتے ہیں. تو ان کے وہ الفاظ سن کے جب میں نے اپنے کبوتروں میں دیکھا, میں کہا یہ تو آج بھی میرے پاس بطخ پیرے یہ نکال رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس اس ٹائم کبوتر ہیں یہ ان کبوتروں سے قریب ترین ہے. ماشاءاللہ, مطلب یہ آپ کے پاس ایک ہنٹس آیا ان کبوتروں. ویسے کوئی کبوتر ہے آپ کے پاس وہ بطخ پیرا؟ میرے پاس اس ٹائم ایک مادی ہے, وہ 10 پر صاف ہو گئی ہوئی ہے اور انڈے بچے کر رہی ہے. وہ میں یہ کبوتروں کا شوق کرانے کے بعد نا وہ پھر ابھی لا کے دکھاتا ہوں. یار وہ دکھانا ہے, وہ میں لازمی ابھی دکھانا ذرا. بطخ پیروں کی بات چل پڑی ہے تو ظاہر ہے لوگ یہ نہ کہیں یہ فیک باتیں کر رہے ہیں دونوں بھائی. میں نے بھی کافی چھتیں وغیرہ ہم نے پھری ہیں, کئی اس بریڈ سے تعلق رکھنے والے کئی دوستوں کے پاس دیکھے. وہ اول تو نہیں میں نے کسی کے پاس دیکھے کہ بطخ پیرے نکلے ہوں, سوائے ہماری پارٹی کے جو سینئر اساتذہ ہیں ان کے گھر میں. تو وہ دیکھے ہیں تو بہرحال جی یہ بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. نہیں روزی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پتہ ہے کیا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں روزی بھائی, ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. میرا آلریڈی 2 پروگرام تھے, میں کمیٹڈ تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو میں نے کہا میں ظاہر ہے ان کے ساتھ میرے وعدے وہی تھے. تو یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح الحمدللہ کہ لالا جی قصور گئے اور وہ میرا گھر ہے الحمدللہ. اگر شام ہو رہی تھی پھر میں نے گاڑی بھی بیٹا میرا اس سے چاہیے تھی, ہم نے جلدی واپس آنا تھا, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ثاقب کو میں نے پہلے نہیں بتایا, میں نے کہا میں اگر پیچھے سے جلدی اگر میں فارغ نہ ہوا تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے زندگی کے معمولات ہوتے ہیں اپنے. میں نہیں آؤ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ میں آپ سے رات کو بات کروں گا. اللہ آپ کو خوش ہے. جی جی. تو اب ان کی پرفارمنس کی طرف چلتے ہیں. میرا سب سے زیادہ ذرا سامنے رکھیں, بیک گراؤنڈ اپنی نا چھاتی کریں تاکہ اس اوپر رکھیں, کبوتر کو ذرا اوپر رکھیں. اس میں نا ایک اصول ہے, آپ کا پرنٹنگ کا شعبہ ہے, بیک گراؤنڈ میں نا ذرا کبوتر کی جو شیپ کلر وہ ہاں وہ یہ دوستو اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں, وہ ہم انشاءاللہ بطخ پیرا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. میں نے انہوں نے بات چھیڑی ہے تو پھر بات کی, ہم طے پہ جائیں گے یار. یہ اس کا کندہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ. اب اس کا کلر زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائٹ کلر میں ہے. یہ دیکھیں
اس کا کنڈا دیکھیں, کھولیں جی نان بھائی ذرا کنڈا اس کا. یہ یہاں پہ اب سیٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو روزی بھائی میں گیا ہوں کل, پتہ چلا ہے کہ بڑی بیماری شماری, یہ کیا ہے بیماری, آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑتی, اللہ پاک خیر کریں. آنکھ دکھائیں جی اس کی. ان کبوتروں کے نا میں نے 2 نام رکھے ہیں میرے کیج میں. یہ واحد ہے ایک ایسی بریڈ ہے 41 نمبر, اس کے اوپر میرا بہت زیادہ شروع سے ہی بڑا فوکس رہا ہے اور سمجھ لیں ان کے ساتھ زیادہ عشق ہے. ان کا نام میں نے بدتمیز بھی رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ روزی بھائی. روزی بھائی انشاءاللہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کبوتر پروں کے کیا معاملات ہیں یا نہیں ہیں, مگر یہ ہے کہ میں کچھ چند دن پہلے بھی میں ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار شعبہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر بعض شخصیات میری زندگی میں ایسی آئی ہیں کہ ان کا دیا پیار, ان کی محبت, وہ میری زندگی کا سرمایہ بھی ہے, میں اسے بلا بھی نہیں سکتا. اور انشاءاللہ اب تو آپ کے بھتیجے نے لاہور میں گھر لے لیا ہے الحمدللہ. پہلے ذرا اس کا ماحول اتنا اچھا نہیں تھا, اچھے سے مراد یہ کہ کنجسٹڈ لیونگ تھی. تو اب تو میں نے انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں کہ گجرات کے بعد دوسرا دفتر جو ہے میرا اب لاہور میں ہوگا, اور لاہور سے کچھ گول اچیو کرنے ہیں انشاءاللہ دوستو. وہ میں عدنان سے آگے کہہ رہا تھا انشاءاللہ جس دن وہ گول اچیو ہو گیا مینار پاکستان پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ آپ اس کی آنکھ رکھیں. یہ عدنان بھائی کوئی تھوڑی سی رہنمائی کرنا, یہ کوریج شوریج لالا جی ٹھیک کر رہے ہیں نا؟ نہیں ماشاءاللہ 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 زبردست. یہ آپ ہم سے پوچھے, آپ اس چیز کے موجود بانی ہیں. اللہ آپ کو بتا دے. تو یہ دوستو دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں. اب اس کا کنڈا آپ دیکھیں, اس کبوتر کا بڑا کمال کا کنڈا ہے اس کا. اچھا یار عدنان تھوڑا سا, اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ کہ کبوتر کی میں دیکھتا ہوں جو ہی کبوتر پرور کے ہاتھ میں یا کسی استاد کے ہاتھ میں کبوتر جاتا ہے وہ ہڈی دیکھتے ہیں, پھر کنڈا دیکھتے ہیں, پھر آنکھ دیکھتے ہیں. میرا ایک بڑا بیسک سا ایک سوال ہے کہ کبوتر کی باڈی میں مین کون سا حصہ ہے جو کہ اس کی پرواز میں اس کا زیادہ عمل دخل ہے؟ مطلب ہڈی بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, پر بھی لے کے اڑ رہا ہے, دم بھی ہے, مگر مین جو کردار ہے باڈی میں, جو پارٹ ہے اس کی باڈی کا, وہ کون سا ہے؟ باڈی سائز. باڈی سائز. باڈی سائز. اچھا اس کو ذرا ڈیفائن کریں تھوڑا. باڈی سائز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبوتروں کو اب دیکھ کے نا ہمارا ہاتھ کی گریپ ایسی ہوتی ہے, اس طرح سمجھ لیں باڈی سائز اس طرح کہہ لیں. میں تھوڑا سا اور شارٹ میں بتا دوں, ایک جو گھروں میں ہوتا ہے کانچ کا گلاس نارمل سا پتلا, وہ آپ پکڑتے ہیں آپ کے کیسے ہاتھ کی گرپ میں آ جاتا ہے, کبوتر آپ پکڑیں ایسے ہی ہاتھ کی گرپ میں آیا وہ. صحیح. بڑی باڈی کا. سب لاہور سے ہیں کوئی؟ ہاں جی. خالد صدیقی. ایوب صدیقی. خالد صدیقی ان کا نام آ رہا ہے وہ. اچھا 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 ایوب صدیقی ہیں. ہاں یہ بھائی تو یہ کل ادھر ہی ان سے ملاقات ہوگی. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کبوتر جب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے نا تو ایسے ہو کہ جیسا گلاس ایک پکڑ لیتے, ایسا گول جسم کو, اور اس کے ساتھ جب یہ چیز ہوگی نا پھر آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ اس کی جو ہڈی ہے نا وہ بھی گول ہوگی. کچھ ہوتی ہیں باڈیاں ایسے باڈی کی وی شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پکڑتے ہیں نا تو ہڈی جو سی نا آپ کے ان انگلیوں میں چبھتی ہے. کشتی کے نیچے سے, مطلب کشتی بحری جہاز کا نہیں جس طرح نیچے سے ہوتا ہے, پرانی کشتیاں جو ہیں بنی, ایک ہوتی ہے جو ان سی دریا کے اندر کشتی چلتی کیسے گول نیچے سے ہوتی ہے. یہ کبوتر کی باڈی اچھی ہے, جس کی باڈی ہوگی بحری جہاز جیسی کہ اوپر سے چوڑی اور نیچے سے جب آئے گی باڈی اور ہڈی تک یوں چونچ بن جائے گی اور ہاتھ کی انگلیوں پہ چبھے گی, وہ بظاہر دیکھنے میں اچھا ہوگا لیکن اڑے گا وہ بھی اسو میں, وساکھ میں, چیتر میں لاجواب اڑے گا.
لیکن جب ٹیمپریچر کی گرمی کی بازیاں ہوں گی، جیٹھ کی بازیاں ہوں گی، جب اس کے اوپر آپ ناغے کے اوپر گرمی میں مسلسل ریدم سے لے کے چلیں گے، وہ جہاں پہ 41 40 پلس ہوا وہ اوپر سے شارٹ ہو جائیں گے. اچھا جی چلیں اس کے علاوہ کوئی اور میں ایک کبوتر اور دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو پھر میں بطخ پیری میں پٹی دکھاتا ہوں. انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس، تو میرا وعدہ بھی تھا. اب اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں. استاد میر ندیم اسکر، کیا حال ہے جی میر صاحب؟ میر صاحب بھول گئے ہیں آپ لوگ، کیا حال چل ہیں آپ کے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. میر صاحب آپ بھول گئے ہیں گجرانوالے والے. چلیں اللہ پاک خیر کرے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. تو یہ کبوتر ذرا سامنے کریں کبوتر کو. یہ آ گیا. اچھا یہ بھی نام بھائی اب اسی سٹف سے ہے یہ جو کبوتر ہے؟ یہ بھی اس طرف سے ہے. یہ ہے 41 نمبر اور 10 نمبر مکس ہوئے میں. 41 اور 10 نمبر جو آپ نے یہ پہلے mix ہے. دکھائے یہ ان کا ان کا مرکب ہے؟ مکس ہے. اچھا 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 اچھا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ زیادہ تر لوگ نہیں شیئر کرتے. کبوتر کی بریڈ کو لے کے کس طریقے سے چلتا ہے. ہاں جی میں نے اس لیے تو لوگ بخیل ہوتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یہ حدیث ہے. یہ تو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، آپ کا نام بڑھتا ہے، ایسے ہی ہے، آپ زندہ رہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہمارے اور گوروں میں فرق کیوں ہے. ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ہم اس کو مٹھی میں بند کر کے قبر کی مٹی تک لے جاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ. اور گورا کیوں کامیاب ہے؟ گورا اس لیے کامیاب ہے، گورے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی، اس نے لٹریچر ساتھ پرنٹ کر کے آپ کو دینا ہوتا ہے. اچھا آپ کوئی بھی میڈیسن لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کی ڈیٹا شیٹ. ڈیٹا شیٹ پرسکرائب، اس کی پرسکرپشن اس کے اوپر ہوتی ہے ساری. آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ایئر فورس سے تعلق رہا ہے، اور انجنز کے اندر جتنے پارٹس یوز ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے پاکستان میں تو بنتے نہیں ہیں، باہر سے جو بھی امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری اس کی ڈیٹا شیٹ آتی ہے. ہاں کیٹلاگ آتی ہے، کیٹلاگ آتی ہے نا. تو یہ فرق ہے گوروں میں اور ہمارے میں. ہمارے ہاتھ میں جو چیز آ گئی ہم کوشش کرتے ہیں قبر کی مٹی تک لے دیتے ہیں، ضرور لکھا ضرور ہوتا ہے کھانسی کا شربت، لیکن اس میں بھی ڈنڈی مار دیں گے. نہیں ڈنڈی نہیں، اس میں وہ اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اس پہ بہت نہیں لکھے ہوتے. نہیں لکھیں گے. صحیح صحیح صحیح، یہ بڑی زبردست بات کی. چلیں شوق کروائیں کبوتروں کا، کیونکہ یہ باتیں نا ہم نے سیکھی لالا ہیں. جی بطخ پیارے کبوتر جی جی ان کسی سے وقت یہ آبی پرندہ رہا ہوگا، کبھی بننے کا عمل ارتقائی تبدیلی ہے. یہ خان بہادر ہیں ایک لڑکا، یہ جڑا والا سے ہیں غالباً، تو یہ میرے میگزین کے میں میرے لکھتے بھی رہے ہیں، بڑے اچھے رہنما ہیں یہ. اب یہ دوستو، اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں، اس کبوتر کی آپ شیپ دیکھیں، اس کا جسم دیکھیں، ماشاءاللہ. اچھا اس میں ایک دیکھ رہا ہوں وائبریشن بھی ہے اس کے سر میں. ہاں جی یہ پکڑتے نا، یہ پروں میں بھی ہلکی ترتاہٹ رہتی ہے. کانٹے کا یہ کبوتر میں نے سیالکوٹ میں مجھے دیکھنے کو ملے ہیں ایک جگہ پہ، وہ تو بڑے مطلب اس طرح ٹیڈیوں کی طرح کھڑا، اور ان کا بالکل سر جو ہے اس طرح. ہاں جی اچھا اچھا اچھا. اس کی آنکھ دکھائیں نا ذرا، ماشاءاللہ. یہ جو مثالوں والا کام ہے نا، یہ ہم نے رانا عصمت علی ککو صاحب سے سیکھی ہیں. مسالہ کیا مطلب؟ مثالیں دینا، کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں نا. مثال دینا، میں سمجھ گیا ہوں. ایگزامپل دینا. فار ایگزامپل یہ مثال کے طور. ہاں جی تو یہ جیسا گوروں کی مثال دی ہے نا. تو یار ملے رانا صاحب ملے، میرا سلام دینا یار، بڑے محسن رہے ہیں، بڑے پیار والے رہے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا 10 نمبر اور 41 نمبر مکس ہے. اس میں 10 نمبر بھی پڑ رہا ہے 41 میں. اب یہ نکلا ہوا ہے 10 ٹون پہ. آگے جب میں نے اس کو فیمیل دینی ہے نا تو 10 نمبر دینی ہے. اچھا تو یہ زیادہ تر اپنی بریڈ میں ہی رہے گا. تو سیلنگ پرچیزنگ کا سلسلہ بھی ہے، آپ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح لائف چل رہا ہے تو اس میں یہ الفاظ جو ان سے ہیں نا وہ مناسب نہیں ہے. نہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے. وہ انسٹرکشنز اور ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو کوشش یہ. اچھا تو یہ دوستو یہ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں
تو یہ اس کا پارا، یہ اس کا کنڈا آپ دیکھیں. ہم ٹیڈیوں میں زیادہ تر پر پسند کر رہے ہوتے ہیں یہ نواں پر بڑا. یہ درمیان میں کھولیں ذرا تینوں پروں کو. یہ 3 پر آگے، یہ دیکھیں نواں پر بڑا ہے. ہاں یہ دوستو آپ بیک گراؤنڈ ذرا صحیح کی ہے، تھوڑا سا کھول دیا میں. ہاں یہ اگر آپ دیکھیں تو سینٹر والا نواں پر جو ہے وہ آپ کو استاد یاسین کیا رہے ہیں جی، یاسین بھائی، یہ نواں پر جو ہے درمیان والا یہ بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، زبردست سی. یہ آجا بڑی ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری گہرائی کرتے ہیں اچھا اور لمبی پرواز ہوتی ہے ان کی. ان کبوتروں کو نا، میں کہتا ہوں ان کبوتروں کو اڑانا کوئی فن نہیں ہے. کوئی استاد کہتے ہیں نا کہ ہم نے گولی دی ہم نے اڑا دیے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان کو اڑانا کوئی فنکاری نہیں. ان کو فنکاری ہے ان کو کنٹرول میں رکھ کے اڑا کے گھر بٹھانا، واپسی کروانا. صحیح. یہ ان کبوتروں کی ہے. جس بندے نے اس فن کے اوپر عبور لے لیا نا، وہ پھر ان کبوتروں سے ہٹتا نہیں ہے. تو آپ عدنان جی اس طرح کریں، کیمرے کو تھوڑی دیر کرتے ہیں آپ، اوپر کٹھے ہیں کبوتر بیٹھ اوپر کے؟ کٹھے تو اتنا یہ ٹائم ہو جائے گا اتنا، اگر اس کو آف کر کے وہاں جا کے اگر آپ آن نہیں لائیو رہے گا تو میں اوپر ہی ڈیوائس ساتھ ہی لے جاؤں نا اوپر ہی. ہاں چلے ڈیوائس لے آئیں نا. ہاں جی ڈیوائس لائیں. تو دوستو اب تھوڑا سا اجتماعی شوق کروا کے پھر بطخ نہیں آپ نہ جائیں، آپ بطخ پیارا کبوتر لیں، میں تب تک لوگوں سے بات کرتا ہوں. تو استاد یاسین بھائی آئے ہیں جی، ماشاءاللہ جی. تو دوستو اب عدنان سنی، استاد عدنان سنی آف لاہور، تو میرا اس بچے سے وعدہ تھا دوستو، کافی دنوں سے، کافی عرصہ سے یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ لالا جی آپ نے آنا ہے. محمد ادریس آئے ہیں جی، استاد کالے خان، کیا حال ہیں استاد جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ کبوتر دیکھیں. اور کالے خان ٹھیک ہے یار؟ تو طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب ٹھیک نے؟ سید منیر شاہ صاحب دی طبیعت ٹھیک ہے ہوں؟ اور منو کچھ پتا چلیا اج لاہور کے اتوں لاہور تو بھی تھوڑے کوئی واجبات جڑے نے لوکاں رہندے نے کالے خان، اسی طرح دی کوئی گل ہے ٹورنامنٹاں دے؟ خرم شاہ صاحب نو کہنا ہے ذرا منو صبح فون کرن پلیز. ہاں تو اور کی حال نے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ بس کالے خان یار میں آیا سا کوئی دن، میں آکھیا چلو مصروفیات بھی نے، اپنی نجی مصروفیات بھی نے، تے نال جڑا ہے مطلب لوکاں نو شوق بھی کروائیے. بڑے اچھے کبوتر دیکھنے نو. آج نا ایک کبوتر دی گل ہو رہی سی. اب دوستو بطخ پیرے کی ضمناً بات ہوئی تھی، تو وہ عدنان بھائی جو ہیں وہ کبوتر اسپیشل اوپر گئے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ کبوتر لائے ہیں. تو آئیے انتظار کی گھڑیاں ختم، بطخ پیرے ٹیڈی. کیوں جی؟ جی ایسے ہی ہے. یہ آپ یہ کبوتر دیکھیں، دکھائیں گے ہم آپ کو. مادہ ہے یہ مادہ ہے. یہ مادہ ہے جی. اب یہ بھی ٹیڈی صنف میں ہے یہ مادہ. 41 نمبر ماشاءاللہ. لالا جی میرا بھی دل آ گیا اس کبوتر پہ. اچھی بات ہے یار، اللہ آپ کو بھی دے یار. استاد آصف بھائی ہیں جی. اب اس کبوتر کی بھی شیپ، اس کا کلر، اس کے سر کا کلر اگر آپ دیکھیں تو اس مادہ کا آپ کو مختلف نظر آئے گا. صنف اس کی بھی ٹیڈیوں کی ہے. یہ اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں. یہ اس بریڈ سے جتنے بھی کبوتر تعلق رکھیں گے نا، آپ بھی کوئی ٹورنامنٹ کروائے نا یار. نہیں ٹائم نہیں ہوتا اتنا. اچھا سارے لوگ بیٹھے کار کروا رہے ہیں یار ٹورنامنٹ ہے. تراب بھائی کروا رہے ہیں، کامران بھائی کروا رہے ہیں، ہماری پارٹی کا ایک لڑکا کروا رہا ہے پنجاب لیول پہ. نہیں ہماری پارٹی کا اٹھتا ہے جی لاہور چیمپئن ٹرافی. اچھا سخی محمد بٹی والی. اچھا تو ہم ماشاءاللہ اسی کو آرگنائز کرتے ہیں اور عزت سے اڑاتے ہیں، عزت سے اختتام پہ لے کے آتے ہیں. پرائز ایگزیبیشن ہوتی ہے اور اپنے اپنے گھر. ماشاءاللہ. اچھا اب اس کے نا پہلے پیر دکھائیں یار، اس کی وہ بطخ پیروں کی جو بات ہوئی ہے نا، تاکہ وہ لوگ وہ دیکھیں. پہلے آپ کو اس کا سمپل پیر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سمپل ہے پیر اس کا. یہ سمپل اس کی انگلیوں کا جو درمیانی خلا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں.
آگے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جا کے یہ دیکھیں، اگر آپ، میں تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں جس طرح بطخ کے پیر میں ذرا تھوڑا سا ایک کوریج ہوتی ہے، اس کی ایک پرت ہوتی ہے، وہ آگے آ رہی ہوتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، زبردست، ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے انہیں بطخ پیرے کہتے ہیں. اچھا یہ بھی کم ہے. اچھا یہ کم ہے. یہ کم ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کی سمپل آ گئی اچھا فنگر، اور یہ اس کی. اچھا یہ دیکھیں، عاطف جی کیا حال ہے؟ عاطف باجوہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ یہ ماشاءاللہ یہ دوستو، یہ وہ بطخ پیرے ٹیڈی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدنان بھائی نے بڑی ماشاءاللہ معاونت بھی کی آج، اور میری بھی آج تھوڑی سی رہنمائی ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دکھائیں جی اس کا کنڈا دکھائیں. اب اس مادہ کا، یہ بھی ٹیڈی صنف کی مادہ ہے دوستو، اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے بھی نواں بڑے. یہ سنی بھائی کو یہ جو سینٹر جو پر ہے نواں، یہ کچھ زیادہ ان کا لگاؤ ہے اس طرح کی بریڈ سے. لالا جی یہ محتاج پر نہیں ہے. اس سارے کبوتروں میں ان کے میں نے کوالٹی دیکھی ہے. ماشاءاللہ. جو آتے ہیں نا 3 پر ایک جیسے، اچھا اچھا، برابر جو ہوتے ہیں، تینوں پر ایک جیسے، وہ محتاج ہے. اچھا 9واں 10واں ایک جیسا، اور 8واں چھوٹا، ہاں ہاں. یہ بھی محتاج ہے. ایک ہی سٹیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں محتاج سے آپ کی کیا مراد؟ محتاج سے ان کو دوسرا پر دینا پڑتا ہے. اچھا فرض کریں یہ 3 پر ایک جیسے ہیں نا، ہاں 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 اس کو یہ پر آپ کو دینا لازمی پڑے گا. صحیح. یہ گہرائی نہیں کرتے. اچھا یہ بظاہر بند ہوتے ہیں ہاں ہاں. لیکن چمکوں میں پھیریں گے، اچھا گہرائی نہیں کریں گے. اسی لیے لوگ، اور یہ اپنی نسل میں نا قریب ترین ہو جاتے ہیں، پروازیں کم ہو جاتی ہیں. اسی لیے لوگ نا اس پر کو نا زیادہ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بریڈ چلانے میں کام آ جاتا ہے. صحیح. یہ پر لازمی دینا پڑتا ہے پھر اس کو، صحیح ہے. یا یہ پر دینا پڑتا ہے، یا یہ پر دینا پڑتا ہے. اچھا 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 اچھا. اور جو یہ پر ہے یہ بھی محتاج ہے. جو یہ پر ہے نا 9واں بڑا، 8واں اور 10واں ایک جیسا، یہی آپس میں لگا دیں گے تب بھی اڑیں گے. ان کو یہ پر دے دیں گے یہ تب بھی اڑیں گے، ان کو یہ پر دے دیں گے ان کو تب بھی اڑیں گے. ان کو آپس میں یہ والے دونوں پر لگا دیں گے نارمادی کو، یہ تب بھی اڑیں گے، اور پوری گہرائی کر کے اڑیں گے. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آپ کی ماشاءاللہ بڑا ایک پریکٹیکل ورک ہے اس چیز سر، پہ، اور اسٹڈی بھی ہے آپ کی. آپ کو اس ٹائم میڈیا میں پوری اجازت ہے کبوتر کو الف سے یہ تک جو جس موضوع پہ آپ کو چاہے میرے سے آپ بات پوچھ سکتے ہیں. آنکھ کا ویسے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا کیا ویژولی کیا میں اس کو اندر کر لوں. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دوستو، ساتھ ساتھ عدنان بھائی نے یہ بڑی مہربانی کی. یہ پکڑیں آپ مائک جی. دوستو کبوتر آپ نے دیکھے ماشاءاللہ 4-5 کبوتر. میں کہتا ہوں کہ کوالٹی ہمیشہ بیس کرتی ہے، کوانٹٹی بیس نہیں کرتی. 4-5 پرندے جو میں نے دیکھے ہیں، میری جہاں تک سمجھ عقل یا جو میں دیکھتا رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بھی پسند آئے ہیں، میرے آڈینس کو بھی، میرے دیکھنے والے چاہنے والوں کو بھی پسند آئے ہوں گے. جی عدنان. اور ایک یونیک چیز بھی آپ کو دکھا دی. بطخ پیرے بھی ہم نے دیکھ لیے ہٹ کے. کتنی بھی اچھا کم دیکھیں گے. اچھا اچھا. اس میں نا ایک تو بطخ پیرے کی آپ نے بات کی جی. اگلے دن میری ایک بحث ہو رہی تھی گجرات. میں نے کہا یار کبھی موقع ملا انشاءاللہ. لوگوں کا نا اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے، خیال ہے، پرسپشن جی ہے، ہم کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے، کہ پرموز جو کبوتر ہیں زیادہ یہ پٹی والوں کے صنف سے ہیں یہ کبوتر. کیا اس میں آپ کی کوئی اسٹڈی ہے اس پہ؟ یا دیکھیں اس ٹائم جو ان سے ہے نا امپورٹ کافی ہو رہے ہیں کبوتر، کچھ ایران سے، کچھ عراق سے. تو آج کل جو دیکھنے میں ہے نا ایرانی جو ان سے ہائی فلائر ہیں کبوتر، وہ پرموز دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور ہمارے پنجاب میں بھی اس ٹائم اچھے پرفارم کر رہے ہیں، اور وہی کبوتر پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس ٹائم گئے ہوئے.
وہ ادھر کی فضا کے حساب سے ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے پرفارم کر رہے ہیں. اچھا یار یہ آنکھ کا آنکھ اکثر میں دیکھتا ہوں جی کہ لوگ کبوتر جب پکڑتے ہیں اس کی آنکھ کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیا فنکشن ہے آنکھ کا؟ سب سے پہلے جو ان سا آنکھ کا ہوتا ہے نا فنکشن، وہ یہ ہوتا ہے آنکھ ہی بتاتی ہے آپ کو کہ یہ کون سی بریڈ سے تعلق رکھ رہا ہے. اچھا ویسے کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ویسے. نہیں اچھا دیکھیں کمگروں کے آنکھوں کے رنگ کلر کا سٹائل آنکھوں سے ڈیفائن کرتے ہیں یہ کمگر ہیں، یہ ٹیڈی ٹیڈی ہیں، ہیں، یہ جونسرے ہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی یہ ہے، چوہے ہیں، ایسے ہی یہ چھت والے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا اب دیکھیں سیالکوٹی کبوتر زیادہ تر ہیں لائٹ پنک آنکھوں میں، میلی آنکھوں میں، سمٹڈ آنکھوں میں، زرے دار آنکھوں میں. وہ جہاں بھی ہوگا نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یار یہ سیالکوٹی بریڈ سے تعلق کبھی ہے. علی والا کبوتر آپ کے ہاتھ سے گزرا ہے؟ علی والا کبوتر دیکھیں شاید گزرا ہو، شاید لوگوں کے ہاتھوں میں سے گزرا ہو. اس ٹائم میرا ماننا کیا ہے کہ اصل لوگ نہیں نہ رہے تو اصل اس ٹائم کبوتر بھی نہیں ہے. کبوتر بھی نہیں رہے. صحیح. اب میں اپنے گھر کے اوپر کی مثال دیتا ہوں. میرے پاس اس ٹائم ایک پیئر لگا ہوا ہے پیور لال آنکھوں کا کبوتر ہے، تیز لال آنکھوں کا، اور پیور ٹیڈی مادی لگی ہوئی ہے 41 نمبر. اس کے جتنے بچے نکل رہے ہیں نر ہیں مادی ہیں وہ سارے ٹیڈی ٹاؤن پہ نکل رہے ہیں. صحیح. میں اگر کسی کو دیتا بھی ہوں کہ یار یہ ٹیڈی ہیں تو وہ یہی کہتا ہے نہیں یہ ٹیڈی ہیں، واقعی ٹیڈی ہیں. اور وہ ٹیڈی کر کے لے کے گیا اس کے پاس آگے بریڈ میں لگایا تو اس کے پاس ساری ٹیڈی اس نے نکالے. اچھا وہ ہمارا پیارا بھائی وہ ٹیڈی کر کے رکھا. لیکن پتا تو مجھے ہے نا کہ میں اس بریڈ کا جو باپ ہے وہ لال آنکھوں کا ہے اور پیور لال آنکھوں کا ہے. کراس آ گیا. جو اس کے بچے ہیں اس لال آنکھوں والے کبوتر کے جو بچے ہیں وہ ٹیڈی مادی کے ساتھ وہ پیور ٹیڈی. وہ میرا خیال ہے کہ نو باڈی کین جج کہ اس میں کہیں لال آنکھوں کا پر بھی ہے. اچھا یہ تو چلیں آنکھ کا ہو گیا، آپ نے آنکھ کا ڈیفائن کیا. اور آنکھ ہوتی ہے دیکھنی، دوسری چیز پہ کیا فوکس کرنی پڑتی ہے کہ آنکھ جو سی ہے نا وہ کوشش ہے کہ تھوڑی سی چنی آنکھ نہ ہو، یوں ہو کھلی ہوئی آنکھ، چوڑا ڈائل جو کھلا. ہاں جی میں ایک منٹ میں دیکھ لوں، آپ دیکھیں تو میں تو دوستو میں سنی بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوں. میرا وعدہ تھا ان سے. نادر خان بھائی آپ کے کال ہیں، جاوید اقبال ہیں جی، شانی خان ہیں. تو دوستو کوئی مہمان آئے ہیں ان کے سنی کے. بس انشاءاللہ میں بھی تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا. عمران عباس سنگرانا، کیا نا جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ یہ رہے جی. اچھا جی آنکھ کے متعلق آنکھ جو سی نا میں جو مجھے پسند ہے، میں جو بھی بات اس ٹائم کر رہا ہوں نا آن دی ریکارڈ جتنی بھی بات کر رہا ہوں وہ میں بات کروں گا میرے مطابق جو ہوگی، جو میرے ایکسپیرینس سے گزری ہوئی ہوگی وہ میں بات کروں گا. آنکھ اس طرح کھلوی آنکھ، چوڑی آنکھ، چوڑا ڈائل ہوگا تو میں وہ پسند کر رہا تھا. دوسرے نمبر پہ آئی بال جونس ہے کبوتر کا، وہ باریک ہونا چاہیے. اچھا وہ تھوڑا باریک ہونا چاہیے. اور آنکھ کے اندر جو سب سے مین چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ آنکھ کے اندر اس کی جھرک ہوتی ہے. آنکھ کبوتر آپ دیکھیں گے نا آنکھ یوں ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے بعد یوں جھرک مارے گا، صحیح یوں جھرک مارے گا. آئی بول کیا کرے گا؟ آئی بول کیا ہوگا کہ جو سائز ہے آئی بول کا وہ تھوڑا یوں پیچھے کرے گا، چھوٹا کرے گا آئی بول، اور جب پھر اوپر واپس لے کے آئے گا نا تو یوں کر کے یوں بڑا ہوگا، پھر یوں چھوٹا ہوگا، پھر یوں جھرک مار کے پھر اوپر بڑا ہوگا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ آئی بال کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ آئی بال دن میں جو ہے نا میں نے اس چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی میں آپ جس وقت آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی سائز بالکل وہ نقطہ ٹائپ نظر آتا ہے. ہاں جی
मगर जिस वक्त आप बल्ब की भी रोशनी है ना, ये भी तो रोशनी है, ऐसे ही मगर इसमें वो बाल जो है डाइल्यूट होता है, ये क्या वजह है इसकी? कोई कभी इस पे रिसर्च है आपकी कोई? फोकस करता है, अच्छा। अपनी अकल शो करता है, अपने इधर उधर का जो माहौल है उसको फोकस कर रहा हुआ होता है। कबूतर को अंधेरे में देखने में उसको फिर ज्यादा उसको आंख का जोर लगाना पड़ता है। इसका वही बात आ गई जो अभी आपने पहले की थी, अपर्चर खोल लेता है, जो कैमरे की लैंग्वेज में कहते हैं, कैमरा मैन वाले फोटोग्राफी, अपर्चर खोल लेता है, वो आंख का जो आई बॉल है ना वो बड़ा कर लेता है, उसमें फिर रात के टाइम इतना आपको महसूस नहीं होगा, सही। क्योंकि कबूतर ये डिजाइन ही दिन के लिए हुए हैं और गर्मी के लिए हुए हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने जो इसको बनाया है ना, डिज़ाइन जो किया अल्लाह ताला ने, इसको एक तो फ्लाइंग मशीन बनाई है, दूसरे नंबर पे गर्मी का बनाया है। ये ना एक आदमी है जी आगे हमने बात की थी कि इल्म का फैलाव बढ़ता है। जी खान बहादुर भाई हैं, वो लिखते हैं नारा जी पाकिस्तान कबूतर परवरी में कदरदान कम है, पाकिस्तानी कबूतर परवरी में कदरदान कम है, तनकीद ज्यादा होती है, तनकीद बराए इस्लाह न होने के बराबर है। ऐसे ही इसलिए माहिर कबूतर परवर अपने इल्म को आम लोगों के सामने नहीं रखते, मेरे नजदीक वो ठीक करते हैं। चले यानी आओ, ये इनका अपना एक इज़हार है। हाँ जी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जो काम आपके ज़िम्मे लगाया है वो आप अपनी तरफ से 100% डिलीवर करें। बिच्छू होता है, उसका फितरती अमल क्या है? डंग मारना। बिल्कुल। और इंसान का फितरती अमल है क्या है? मदद करना। आप उसकी मदद करते रहेंगे, उसने डंक मार देना है। दोनों अपनी फितरत के मुताबिक काम करेंगे। सही। अच्छा, आंख का तो ये हो गया जी। इस तरह ज़ाहिर है बॉडी है, जिस तरह आप जहाज देखते हैं, जहाज का एक अपना हाँ जी। उसका रडर है, पीछे विंग है, बॉडी जो सी है वो लाहौर के हिसाब से हम 1 गिट का कबूतर 9 इंच का। यार ये कल मैंने ना एक बात सुनी है, एक गिट वाली बात जो है ना, जी ये कल वो मेरा लड़का नुमाइंदा है कसूर से, तो वो ना उसने कबूतर लाया तो उसने बकायदा गेट रखी उस पर ना, कहता है ये गेट इसमें क्या मतलब छोटे जिस्म का होना या क्या परेल होना? नहीं, क्या ये एक तो फास्ट होते हैं, अच्छा। गहराई ज्यादा करते हैं। एक ये नहीं कि एक पॉइंट हो तो वो, अगर एक कबूतर में एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है तो कबूतर बेकार है। ये भी एक ये 3-4 चीजों का ना मुरक्कब बनता है, तो उसको हम कहते हैं मुकम्मल कबूतर जो परफॉर्म करता है। मतलब वो चीजें वो कंप्लीट होनी चाहिए, मौजूद हों, ऐसे उसकी दुम में, हड्डी में, ऐसे ही। पर में, आंख में, ऐसे ही तो तब वो जाके अपनी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस पूरा करता है। तो दुम का क्या फंक्शन है यार वैसे? दुम का कंट्रोल करती है, स्टीयरिंग का काम करती है। मतलब किस तरह ऊपर नीचे आने जाने में? अब देखें साइड जो चेंज जो करने जो में? जहाज है, जब आपने उसको लेफ्ट या राइट टर्न करना है हाँ, तो उसकी मूवमेंट पीछे से कहाँ से हो रही होती है? रडर से। ये रडर उसका मतलब विषय हवा पड़ती है, वो तो हाँ जी। साइंसी असूल है। ऐसे ही। अच्छा, तो दुम ये जो है दुम ये इसकी काम करती है, राइट लेफ्ट काम करती है। और बगल का मेन फंक्शन में से बगल जितनी घनी हो, बड़ी नहीं हो, घनी होनी चाहिए। मतलब उससे हवा ना गुजरे। हाँ जी। अच्छा, अब देखें एक कबूतर का इतना साइज है, सही। उस इस साइज के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसकी बगल भी उस हिसाब से डिजाइन की होगी। ये नहीं होगा कि कबूतर भी इतना है तो दुम तक बगल जा रही है, कभी भी नहीं होगा ऐसे। कबूतर की बगल घनी होना लाजमी है, बड़ी होना लाजमी नहीं है। घनी उसकी परतें जो है उसके ऊपर चौड़ी हों, परतें, ज्यादा मोटी चौड़ी हों। 2-3-4 पे, या मैं ऐसे ही देखता हूं कबूतर की कबूतर आप पकड़ सकते हैं कबूतर? ओ भाई को देना तो ये जरा बगल का पर खोलें आप। अच्छा, गनी होने से मुराद जरा आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करें आप। गनी होने से मुराद है कि ये देखें जब ये खोलेंगे ना, ये परों का ये गुच्छा बन जाएगा।
मतलब पर के ऊपर पर का चढ़ा होना लाजमी है, चौड़ापन लाजमी है, और ये इसके ऊपर जो तय होती हैं, पता है ये ऊपर भी परियां हैं छोटी नजर आ रही हैं आपको? यही तो कह रहा हूँ कि घना होना लाजमी है। अच्छा अब अच्छा, ये देखें अल्लाह ताला ने इसको ये इस साइज का डिजाइन किया, सही, ये देखें इस साइज का डिजाइन किया, इसकी हमेशा बगल भी यहाँ तक ही रहेगी। सही, आप इस साइज का कबूतर कभी भी देख लें, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, इस साइज का कबूतर देखें आप, ये बगल जोन सी है ये यहाँ तक ही होगी, यहाँ तक नहीं होगी। सही, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी, यहीं पर आएगी। घनी होनी लाजमी है, बड़ी छोटी से कोई अमल दखल नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला ने देखे अदनान सनी का अल्लाह ताला ने बॉडी जो डिज़ाइन की है ना, तो मेरी बॉडी के हिसाब से अल्लाह ताला ने मुझे बाजू भी उतने ही दिए। सही, अगर मेरा जिस्म हो पतला, मेरे जो डोले हैं वो हो जाए 30 इंच के, मैं बुरा लगूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आज बड़ी कुछ मेहमान भी आए हुए हैं उनके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब क्योंकि मैंने भी बड़ा दूर जाना है। मैं सबसे पहले ये पकड़े ना जी, मैं अदनान भाई का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि इस शख्स ने मेरी खिदमत भी की, आनर भी किया, मुझे इज़्ज़त भी दी, और आज कुछ बातों के हवाले से कुछ मेरी रहनुमाई भी हुई। ज़ाहिर है इल्म जो है दोस्तों ये एक बड़ा समुंदर है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े वो जाना चाहिए। तो आज मेरे इल्म में कुछ चंद चीज़ें इन्होंने इजाफा किया है, तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ इनका कि इन्होंने लाला जी को यहाँ बुलाया, मेरी खिदमत की, प्यार मोहब्बत बांटा, और इंशाअल्लाह मैं भी इनसे ये वादा करके जा रहा हूँ कि आज की सिटिंग थी। बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर आप सारी रात भी करें, 2 दिन भी बैठे रहें, ये एक बड़ा बहुत सीखने का जो प्रोसेस है ये कभी आप मरते दम तक, क़यामत तक इसने ख़त्म नहीं होना, क्योंकि एक इसकी याद नहीं है, कहीं भी इसकी याद नहीं है। कबूतर परवरी का शौक़, ये फ़न भी जो है ये बड़ी गहराइयाँ, जूँ जूँ इसमें आप गोते लगाएंगे, फिर एक गोता आपको और मारना पड़ेगा, एक गोता और आगे आप जाएंगे आपको नई चीज़ मिलेगी। यानी आप इधर आए ना, मेरे पास आए। तो इकबाल का शेर क्या है कि मिल जाए समंदर तो दरिया तो समंदर तलाश कर। तो दोस्तों मैं नहीं वैसे ही रख लेंगे सीधा। अपने इस भाई का मेरे शोबा से भी ज़ाहिर है इनका तल्लक है। मैं तो कबूतर परवर नहीं हूँ मगर ये कबूतर परवर हैं, और मेरा ख्याल है मैंने आगे भी अपने इंट्रो में ये बात की थी कि आपकी नशर व अशात के हवाले से वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम लाला अब्दुल माजिद आवान है, उसने घर में कबूतर नहीं रखे हुए। ये मेरा सब्जेक्ट था, रहनुमाई अदनान ने की, मेरा वादा पूरा हुआ। अदनान आखिर में जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बरकतें आपके हर मामले में बरकतें ऐसी ऐसी डाल देगा कि हमारी सोच से भी ऊपर होंगे हर मामले में। बी पॉजिटिव। बस अल्लाह तबारक व तआला आपको तरक्कियाँ दे, आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो दोस्तों अब जाते जाते वही अपनी उस पुरानी बात से मैं अपने इस सेगमेंट का मैं अख्तिताम करूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद अदनान सनी आप लाहौर, उनके घर से उनकी मोहब्बतें